قصی نے جہاں اپنے اپنے قبائل کے لیے ذمہ داریاں رکھیں، وہاں آنے والے زائرین کے فرائض بھی طے کر دیے۔ زائرین سے ٹیکس کی صورت میں پتہ تو قصی سے پہلے بنو جرم اور بنو فضا کے سرپن بھی لیا کرتے تھے، مگر ان کی زائرین سے وصولی طے شدہ ٹیکس کے بجائے لوٹ مار اور دھونس دھاندلی زیادہ لگتی تھی۔ قصی نے اصول بنا دیا کہ مکہ آنے والے زائرین اور تاجر لوگوں میں فرق رکھا جائے۔ ٹیکس کی بھی ایک حد مقرر کر دی۔ تمام غیر مقامی لوگ اپنی آمد پہ اپنے تجارتی اثاثے کا 10% مکہ کے انتظامیہ کو دینے کے پابند بنا دیے گئے۔ اس لیے یہ ٹیکس اشر کہلانے لگا۔ یہ اشر دے کر آنے والے جنہوں میں مکہ میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائی کی مفت سہولتیں حاصل کرتے۔ قصی نے جہاں قبائل قریش کو زائرین کعبہ کے آسائش بہم پہنچانے پہ راضی کیا، وہیں کچھ اپنے قبائل کی فوقیت کے لیے رسومات بھی رائج کر دیں۔ ان رسومات میں سے اکثر کا تعلق اپنے لوگوں کے تن آسانی اور باہر سے آئے غیر قریشی لوگوں پہ مقامی لوگوں کی برتری، نفع آوری اور سہولت کا اصول تھا۔ مثلاً یہ طے کیا گیا کہ باہر سے آنے والے حاجی کعبہ کا طواف صفا مروہ کے درمیان چلنے کے بعد منی اور مزدلفہ سے ہو کے میدان عرفات میں جائیں گے، مگر میدان عرفات میں قیام کی شرط مقامی قریشیوں پہ نہ ہوگی۔ میدان عرفات پہ وقوف حج کی شرط تھی، مگر وہ اس سے نکل گئی۔ اپنے امتیازی شان بنانے کے لیے انہوں نے باقی زائرین کے لیے تو اونٹ اور بکریوں کی اون اور بالوں سے بنے سستے سائبانوں کو مکہ، منی، مزدلفہ اور عرفات میں رائج رکھا، مگر اپنے لوگوں کے لیے ایسے کم قیمت خیموں میں ٹھہرنے کی منائی کر دی۔ اپنے لوگوں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ کالے بھدے بالوں والے خیموں کے بجائے لال رنگ کے یمنی کم خواب والے کپڑوں سے بنے چھوٹے چھوٹے شامیانے لگا کے ٹھہریں گے، اور اپنے لوگ حج کے دنوں میں گھی کو پکا کے صاف کرنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ کچھ رسمیں جو پہلے سے رائج تھیں وہ جاری رکھیں۔ مثال کے طور پر باہر سے آنے والوں پہ لازم تھا کہ وہ خانہ خدا کے طواف کے لیے مخصوص 2 کپڑے مکہ سے خریدیں گے۔ اگر کوئی خریدنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ غریب اپنی آسانی کے لیے کپڑوں کے بغیر ننگا ہو کے خدا کے گھر کا طواف کیا کرتا تھا۔ قصی نے مزدلفہ میں حج کے دنوں میں مسلسل آگ کے الاؤ جلا کے روشنی رکھے جانے کی رسم بھی شروع کر دی۔ کہنوں کو اس سے رات سمے زائرین کو راہ دیکھنے میں سہولت رہتی، مگر کچھ لوگ اس بت پرستی کے دنوں میں حج کرتے کرتے اس آگ کی پرستش بھی کرتے جاتے۔ بہرحال قصی مکہ کی شہری بستی کا پہلا حکمران بن گیا۔ اس نے بڑی لگن، جذبے اور دبدبے سے حکمرانی کی۔ اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ عبد المناف، عبد الدار، عبد العزیٰ اور عبد القصی بیٹوں کے نام تھے، اور بیٹیاں تخمر اور برا تھیں۔ ان سب کی ایک ہی ماں تھی، پرانے رئیس مکہ حلیل بن کعب بن عمرو بالخزائی کی بیٹی حبی۔ قصی نے طویل عمر پائی۔ اس کی عمر میں ہی اس کے بیٹے معاشرے میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ یوں تو اس کے سبھی بیٹے بہادری، سخاوت اور اعلیٰ ظرفی کے معیار پہ کرب و جوار میں مشہور تھے۔ تاہم چاروں بیٹوں میں دوسرا بیٹا عبد المناف اپنی شخصیت، ذیل آبرو، حکمت اور بہترین سفارتکاری کے باعث مکہ کی بستی میں ہی نہیں بلکہ دور کی بڑی ریاستوں تک تعلقات بنا چکا تھا۔ یہ عبد المناف ہی تھا جس نے عرب کی ریگزاروں سے نکل کے طور شمال مغرب میں شام اور روم کے فرما روا حلقہ سے پرامن تجارت کے ذریعے سے اپنی قوم کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا جا۔ ظاہر ہے ان تجارتی کاروانوں کو لاتے لے جاتے اس کی مالی حالت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں قصی کو اپنے سب سے بڑے بیٹے عبد الدار اور بستی میں اپنے چھوٹے بھائی عبد المناف سے معاشرتی اور مالی طور پر کمزور دیکھ کے پیار آ گیا، اور اس نے خانہ خدا کی چابی کے علاوہ خدا کے گھر کی میزبانی کے جملہ ذمہ داریاں اسے سونپ دی۔ قصی نے عبد الدار کو کہا، بیٹا مجھے پتہ ہے تیرے چھوٹے بھائی تجھ پر فوقیت حاصل کر چکے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ کسی طرح میرے بیٹوں میں اونچ نیچ نہ ہو، سبھی معزز ہوں۔ میرا اثاثہ کو تم سب بھائیوں میں برابر بٹے گا۔ ہاں، میرے نام سے جو اعزاز وابستہ ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یوں قصی نے خدا کے گھر کی درباندی، حجابت، سقایا، رفادہ، لوا، ندوہ اور سربراہی عبد الدار کو دے کر اس کے قد کو اونچا کر دیا تاکہ وہ عبد المناف کے برابر نظر آ سکے۔ عبد المناف اپنے قد سے بھی کہیں بڑا نکلا۔ ساری عمر اس نے باپ کے بھائی کو دیے اختیارات پہ آنکھ کی پلک تک نہ اٹھائی۔
باپ کے مرنے کے بعد عبدالدار کی مکمل تعظیم کی۔ دونوں کی اولاد جوان ہو گئی۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا مطلب، دوسرا ہاشم، تیسرا عبد الشمس۔ تینوں بیٹے ایک ہی ماں سے تھے۔ ماں کا نام عاتکہ، یہ مروہ بن حلال بن فالج بن تغلبہ بن ذکوان کی بیٹی تھی، جو حزل کی اولاد سے تھا۔ چوتھے بیٹے کا نام نوفل تھا، اس کی ماں عاتکہ نہیں وقادہ تھی۔ عاتکہ کے 3 بیٹوں کے علاوہ 5 بیٹیاں بھی تھیں، تمازر، حنا، کلابہ، برہ اور حالہ۔ یہ 5 بیٹیاں جب قریش کے 5 مضبوط قبیلوں میں بیائی گئی تو ان قبیلوں سے عبد المناف اور اس کے 3 بیٹوں مطلب، ہاشم اور عبد الشمس کے تعلقات بھی مضبوط ہو گئے۔ نوفل کی ماں جائی بہن کا نام لائطہ تھا۔ دنیا کی ہر زندہ معاشرے کی طرح عرب قبائل میں بھی بیٹیوں میں بہنوں اور اونچے خاندانوں میں بیاہ اور ماں جائے بھائیوں کی خوشحالی، سخاوت اور جسمانی مضبوطی بے پناہ قوت کا باعث ہوتی تھی۔ عبدالدار کی اولاد کی نسبت عبد المناف کی اولاد عرب کی ریگستانوں میں ہی زیادہ معزز نکلی۔ جب عبدالدار اور عبد المناف دونوں فوت ہو گئے تو دونوں کی اولادوں میں کعبہ کی چابیوں اور مہمانوں کی میزبانی کے جملہ اعزازوں کے لیے رساکشی ہونے لگی۔ عبد المناف کی اولاد کے ساتھ کچھ دوسرے بھائیوں کی اولاد بھی آ ملی۔ عبد المناف کی 5 بڑے قبیلوں میں بیائی بہنیں بھی آ گئیں۔ ایک بہن خوشبو سے بھرا ایک بادشاہی پیالہ دیتی آئی۔ عبد المناف کے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ ان کی طرفداروں نے خوشبو سے بھرے پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور ہاتھوں سے غلاف کعبہ کو خوشبو لگا کے قسم کھا لی کہ ہم ناانصافی سے کعبہ کے تمام اختیارات عبدالدار اور دیے جانے پر احتجاج کریں گے۔ لڑنا پڑا تو اکٹھے مل کے لڑیں گے، اس وقت تک جب تک سمندر میں پانی ہے اور صحراؤں میں ریت۔ خوشبو سے ہار پھاڑ لینے کی وجہ سے ان سارے گھرانوں کا نام متبعین پڑ گیا۔ بنو اسد، بنو زارہ، بنو تیم اور بنو حارث انہی کے ساتھ تھے۔ ادھر عبدالدار کی اولاد کو بھی اپنے چچیرے بھائیوں کی اکھٹ کی بھنک پڑ گئی۔ شاید انہیں خوشبو نہ ملی یا وہ دوسرے گروہ پہ نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ پیالے میں خوشبو کے بجائے کسی اونٹ یا گائے کا خون بھر کے کعبہ کے صحن میں آ بیٹھے۔ خون سے بھرے ہاتھ کی انگلیاں وہ غلاف کعبہ سے کیسے پہنچتے؟ انہوں نے خون آلود اپنی انگلیاں سے باندھے نکال کے چاڑ لی اور منہ کھول کے شور مچا دیا کہ ہم کعبہ کی اس ولیت کسی دوسرے کے ہاتھ نہ جانے دیں گے۔ عبدالدار کے علاوہ مخزوم اگی، سہم جمع اور کئی دوسرے قریشی قبائل کی اولاد بھی ان میں آ بیٹھی اور ان کے خون بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے چاٹنے لگی۔ قصی کے پودوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈگو کے حلف اٹھانے والے اہلاک اور متبعین مشہور ہوئے تو خون چاڑنے والے لقات الدام کے لانے لگے۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ قصی کی اولاد میں رسا گیری شروع ہوئی تو پورے قبائل قریش تقسیم ہو گئے۔ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی، پتھر کی سلوں پر ان کی دھار تیز ہونے لگی۔ ڈھال کا ان صحرائی قبائل میں رواج کم تھا، انہیں دفاع کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ حالت جنگ میں وہ صرف ایک ہی ہنر سے واقف تھے، بے جگری سے لڑنا۔ اس وقت تک لڑنا جب تک موت ان نے فیصلہ نہ کر دے۔ مکہ یہ مقدس احترام بڑی بستی میں سرا سہمگی پھیل گئی۔ گرد اوپر آسمان کے وسطوں سے کچھ نیچے اتر کے ان کے اوپر منڈرانے لگے۔ وہ بستی جہاں دور طے شدہ حدود تک کسی بھی ذی روح کا خون بہانا منع تھا، وہاں بھائیوں کی اولاد نے ایک دوسرے کے لیے تلواریں سونت لی۔ مکہ پہ جنگ کے بادل میں ڈلالتے دیکھ کے کچھ امن پسند لوگوں کو قصی یاد آنے لگا، جس نے قریش کے تمام قبائل پر صحراؤں سے نکال کے مکہ کی بستی میں احترام والے گھر کے گردا گرد وقار سے آباد کیا تھا۔ خود طویل عمری کے بعد فوت ہو کے ہجون میں دفن ہوا تھا۔ قصی کے ہجون میں دفن کے بعد ہجون ہی اشراف مکہ کا پسندیدہ قبرستان ہو گیا تھا، اور اب اولاد قصی میں پڑی دراڑوں کو دیکھ کے انہی ہجون میں ان گنت قبریں پلنے کو بے چین نظر آتی تھی۔ انہیں قصی کی وفات پر اس کی بیٹی تخمرہ کا لکھا مرثیہ یاد آ گیا۔ تخمرہ لکھتی ہے، سونے والے رات سو رہے تھے، موت کی خبر دینے والے برے آدمی نے دروازہ کھٹکھایا اور قصی کے مرنے کی خبر دی۔ اس قصی کے جانے کی جو قوم کا سردار تھا، رابر تھا، سخی اور کریم تھا، خبر دینے والے نے اس شخص کے مرنے کی خبر دی جو پندان لوئی میں مہذب تر تھا۔ اس خبر نے میرے آنسوؤں کو ایک لڑی میں پرو دیا، آنسوؤں کو پرو کے بنی لڑی کو توڑ دیا، بکھیر دیا، میرے اندر رنگ بھر گیا، نیند اچاڑ ہو گئی۔
بے قراری ایسی پڑی جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مکہ کی بستی نے اولاد قصی کے سرحانوں پہ موت کا سانپ سر اٹھائے نہ چاہتا ہے۔ پورے علاقے میں بھائیوں بھی اولاد میں آپس کی دشمنی کے باعث کوک کی لہر پھیلی تھی۔ عبد المناف کی اولاد نے بہرحال ہاشم کو امید تھی کہ شاید لڑائی ٹل جائے، مکہ کے فواتر بستی نے کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا، کچھ قبائل ثالثی کروانے آ گئے۔ خوشبو کے پیالے سے غلاف کعبہ معطر کرنے والوں اور خون چاٹنے والوں کے درمیان لڑائی کے بجائے حالت امن میں فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کرنے والے ثالثیوں نے دونوں فریقوں کے مابین نزاع بنے کعبہ کی تولیت کی مسئلے کو جانچا۔ دونوں گروہوں کے معاشرتی قدر و قیمت کا جائزہ لیا، ان کے مال و اسباب، اولاد، عادات، سخاوت اور قربانی کے جذبوں کو پرکھا اور فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ یہ دیا کہ توالید کعبہ کی آدھی ذمہ داریاں ایک فریق ادا کرے، آدھی دوسرا۔ عبد المناف کی اولاد نے سخاوت، حلم اور احسار کی بھرمار دیکھی تو خدا کے گھر آنے والے مہمانوں کے تمام تر ذمہ داری انہیں دے دی۔ انہیں کہا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا۔ یوں سقایا اور رفادہ جیسی عظیم خدمات خانوادہ عبد المناف کے سرپن ہاشم کو ملوی، اور دکھاوے کی چودراہٹ، جنگ و جدل میں جھنڈا اٹھا کے چلنا، میدان جنگ میں دوڑتے گھوڑوں کی سربراہی کرنا اور کعبے کے دروازے کو کھولنے بند کرنے کی ذمہ داریاں اولاد عبد الدار کو دے دی۔ دارالندوہ کا کھلا کمرہ پوری اولاد کو صحیح کے لیے مشترک کر دیا کہ سارے عمائدین قریش ادھر آئیں، بیٹھیں، مشاورت اور فیصلے کریں۔ فیصلہ ہو گیا تو اس کی تعمیل ہوئی۔ جنگ ٹل گئی، مگر دلوں کے شیشوں میں بال آ گیا۔